الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم و مکرم میرے سامعین و ناظرین، ہم اپنے سلسلہ دین بھلائی ہے اس کے ایک مقالہ جس کا عنوان ہے قادیانی سلوگن محبت سبھی سے نفرت کسی سے نہیں۔ یہ قادیانی سلوگن ہے، یہ شعار ہے، لو فار آل ہیٹڈ فار نن، مشہور ہے ان کا۔ تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ایک طرف تو قادیانیت اپنے آپ کو سبھی سے جدا کر لیتی ہے، سب سے، بلکہ ہر وہ شخص جو ان کے نبی کو نبی نہیں مانتا، چاہے وہ مسلمان پوری امت ہوں، یہود ہوں، نصارہ ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، بے دین ہوں، دنیا کے جملہ انسان سے وہ الگ ہو کے رہتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی تو ہمارے نبی کی تعلیم ہے۔ اس لیے کہ جب بھی کوئی مصلح آتا ہے وہ اپنی امت کو جو ماننے والے ہیں ان کو الگ کر لیتا ہے نہ ماننے والوں سے۔ پھر آگے مثال دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ہم کیوں انسانوں سے علیحدہ نہ ہوں، ہم کیوں مسلمانوں سے الگ نہ ہو جائیں؟ تو یہ ایک وہ دلیل دیتے ہیں اپنے علیحدہ ہونے کی، مگر شعار ساتھ یہ ہے کہ جی ہم تو سب کے محبت کرنے والے ہیں۔ تو اب یہاں پہ باعث تعجب امر کیا ہے؟ ایک امر نہیں، کئی امور ہیں جن پہ ہر عقل مند انسان وہ تعجب کرتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ قادیانیت کا اصرار کہ اس کا بانی نبی ہے اور رسول ہے، اور خود اس کا بھی دعویٰ، پھر اس کی امت کا یہ اقرار کہ وہ اس پہ ایمان لائی ہے، وہ اس کے دعووں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ تو پھر سیدھی سی بات ہے کہ قادیانی امت کو مسلم امت نہیں کہنا چاہیے اپنے آپ، محمدی امت نہیں کہنا چاہیے اپنے آپ کو، بلکہ امت مرزا غلام احمد کہنا چاہیے۔ تو یہ پہلا امر ہے جو باعث غرابت ہے، جو عجیب ہے، جس میں استغراب ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو امت مرزیہ نہیں کہتی، بلکہ اصرار کرتی ہے مسلمانوں سے بھی اور پوری دنیا کے انسانوں سے بھی کہ سارے لوگ ہمیں امت مسلمہ کہیں۔ تو اس کا یہ اصرار، پہلی بات ہم نے یہ کہی کہ کہنا اسے چاہیے کہ ہم امت مرزا غلام احمد قادیانی ہیں، یہ نہ کہیں کہ ہم امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دوسری بات یہ کہ لوگوں کو بھی یہ کہیں کہ بھائی ہمیں امت مسلمہ نہ کہا جائے، ہمیں امت مرزائیہ کہا جائے۔ تیسری بات یہ کہ جب مرزا نے اپنے تصدیق نہ کرنے والوں اور اس کی بیعت میں داخل نہ ہونے والوں کو، چاہے وہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہی کیوں نہ ہوں، انہیں کافر، دار اسلام سے خارج اور جہنمی گردانا ہے، بلکہ ان کے مردوں کو خنزیر اور عورتوں کو کتیا کہا ہے۔ تو کیسے یہ دعویٰ صحیح ہوا کہ محبت سبھی سے، نفرت کسی سے بھی نہیں؟ تو یقیناً پھر یہ امور باعث استغراب ہی ہیں۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ قادیانیت کے نزدیک
کسی کے ایمان و اسلام کے ثابت ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ حضرت محمد رسول اللہ کی رسالت اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا قائل ہو، یہ کافی نہیں جب تک کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی پہ ایمان نہ لائے، جب تک کہ وہ اسے قبول نہ کرے۔ اب آپ دیکھ لیں جریدہ فضل 14 دسمبر 1898 میں یہ بیان دیکھیں، آپ یعنی مرزا صاحب کے مبعوث کیے جانے کی غرض یہ نہ تھی کہ لوگ آپ کو مسلمان سمجھ لیں اور بس، دیکھو کیسی صاف عبارت ہے، بلکہ یہ تھی کہ لوگ آپ کو قبول کریں اور آپ مسلمان باز کردند کے مطابق مسلمان کہلانے والوں کو سچے اور حقیقی مسلمان بنائیں۔ یعنی جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یا جنہیں مسلمان کہا جاتا ہے، لوگ انہیں کہتے ہیں، وہ انہیں اس حالت پہ نہ رہنے دیں بلکہ انہیں حقیقی اسلام سکھائیں، اور جیسے کہ وہ قادیانی کہتے ہیں کہ حقیقی اسلام احمدیت ہے۔ تو حضرت مرزا صاحب نے کبھی نہیں کہا جو مجھے مسلمان کہہ لے وہ پکا مسلمان ہو جاتا ہے، بلکہ یہی کہا جو مجھے مانے گا اور قبول کرے گا وہی مسلمان ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس تصریح میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے والوں کے لیے کس قدر بغض اور عداوت ان کے دلوں میں ہے۔ اب مرزا بشیر الدین محمود سبھی جانتے ہیں، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا اور اس کا دوسرا خلیفہ ہے۔ وہ اپنے والد کے غیر احمدیوں کے لیے لفظ مسلمان استعمال کا جواب دے رہا ہے، یعنی وہ اپنی تحریروں میں غیر احمدیوں کو مسلمان کہتے تھے، بس یہ کہتے تھے کہ یہ غیر احمدی مسلمان ہیں۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ جب مرزا صاحب کو ماننا ایمان کے لیے ضروری ہے تو پھر جو نہ ماننے والے ہیں انہیں مسلمان انہوں نے کیوں کہہ دیا؟ یہ سوال مرزا بشیر الدین محمود پہ ہوا کہ آپ کے والد محترم حضرت مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے نہ ماننے والوں کو مسلمان کیوں کہا، کیوں ان کے لیے استعمال کیا؟ اب یہ بات سمجھنے والی ہے، اور اگر آپ اس کو سمجھ جائیں گے تو آپ کو اس سلوگن کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا کہ کیسے وہ سبھی سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں مرزا بشیر الدین جو تحریر کر رہے ہیں یا جواب دے رہے ہیں اسے آپ روحانی خزائن اور ریویو آف ریلیجنز کے صفحہ 124 میں دیکھ لیں۔ وہ کہہ رہے ہیں اس جگہ ایک اور شبہ بھی پڑتا ہے، اور وہ یہ کہ جب حضرت مسیح موعود اپنے منکروں کو حسب حکم الہی اسلام سے خارج مانتے تھے تو آپ نے ان کے لیے اپنی بعض آخری کتابوں میں مسلمان کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اب آپ دیکھیں، سوال سمجھ گئے کہ مرزا صاحب نے جب وہ نبی تھے اور نبی کو نہ ماننے والا کافر ہوتا ہے تو آپ نے نہ ماننے والوں کو کیوں مسلمان کہا یا لفظ کیوں ان کے لیے مسلمان استعمال کیا؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ قرآن شریف میں عیسیٰ کی طرف منسوب ہونے والی قوم کو نصارہ کے نام سے یاد نہیں کیا گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ نصارہ کا نام عیسیٰ کے ماننے والوں کو دیا گیا، حالانکہ وہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا اور معبود مانتے ہیں، یعنی
ان کا ماننا درست نہیں، وہ ماننے والے نہیں ہیں، منحرفین ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے جب یہ کہا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، تو نصارہ انہیں کہا نا جو عیسیٰ کی طرف منسوب تھے، بعینہ، اسی طرح میں ان لوگوں کو مسلمان اس لیے کہتا ہوں کہ ان کا نام مسلمان انہوں نے رکھا ہوا ہے، یعنی حقیقی طور پہ میں نے مسلمان نہیں مانتا، صرف نام ان کا مسلمانوں والا ہے۔ جیسے ایک شخص کا نام سراج الدین ہو اور وہ دین کا سراج یعنی چمکانے والے کی بجائے دین کا دشمن ہو، تو جب ہم پکاریں گے تو اسے کیا کہیں گے؟ او سراج الدین۔ تو ایسے ہی میں ان لوگوں کو مسلمان صرف اس لیے کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنا نام مسلمان رکھا ہوا ہے۔ اب آگے دیکھیں ان کی عبارت، خود اب آپ سمجھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا عیسیٰ کی طرف منسوب ہونے والی قوم کو نصارہ کا نام نہیں، نصارہ کے نام سے یاد نہیں کیا گیا؟ ضرور کیا گیا، اور بہت دفعہ کیا گیا، قرآن میں کئی دفعہ آیا ہے، مگر وہاں معترض نے اعتراض نہیں کیا۔ اللہ پہ کیوں نہیں اعتراض کرتے ہو کہ اللہ یہ تو تیرے نبی عیسیٰ کے دشمن تھے، تو کیوں ان کو نصارہ کہہ رہا ہے، کیوں یہ عیسائی ہیں؟ حالانکہ جب وہ عیسیٰ کی تعلیم سے دور پڑے ہیں تو ان کو نصارہ کیوں کہا جاتا ہے؟ پھر اب یہاں اعتراض کیسا؟ مجھ پہ کیوں اعتراض کرتے ہو؟ اصل بات یہ ہے، یہ سمجھے بات، کہ عرف عام کی وجہ سے ایک چیز اس میں بامسمہ ہو گئی، یعنی چونکہ ہمارے عرف میں انہیں مسلمان لوگ کہتے ہیں تو میں نے بھی انہیں کہہ دیا، تو کیا حرج ہو گیا؟ مگر وہ حقیقی طور پہ مسلمان نہیں۔ آگے دیکھیں، مثال دی، مثلاً دیکھو، اگر ایک شخص سراج الدین نامی مسلمان سے عیسائی ہو جاتا ہے تو اسے پھر بھی سراج الدین ہی کہیں گے، حالانکہ عیسائی ہونے کی وجہ سے اسے اس نام سے پکارا نہ جاوے گا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ مسیح موعود کو بھی بعد وقت اس بات کا خیال آیا کہ کہیں میری تحریروں میں غیر احمدیوں کے متعلق مسلمان کا لفظ دیکھ کر لوگ دھوکہ نہ کھا جائیں، اس لیے آپ نے کہیں کہیں پہ بطور ازالہ کے غیر احمدیوں کے متعلق ایسے الفاظ بھی لکھ دیے ہیں، کیا وہ لوگ جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو گویا مسلمانوں کو وہ مسلمان نہیں مانتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں، تاکہ جہاں کہیں بھی مسلمان کا لفظ ہو یعنی ان کی تحریروں میں تو اس سے صرف مدعی اسلام سمجھا جاوے، نہ کہ حقیقی مسلمان۔ پس یہ ایک یقینی بات ہے کہ حضرت کا وہاں صرف یہ مطلب ہے کہ وہ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، ورنہ آپ حسب الہی اپنے منکروں کو مسلمان نہ سمجھتے تھے۔ کہاں گیا قادیانیت کا یہ دعویٰ؟ محبت سبھی سے اور نفرت کسی سے بھی نہیں، جبکہ یہ عقیدہ ہے بانی کا اور اس کے زعماء کا پوری امت مسلمہ کے بارے میں۔ یقیناً وہ سبھی لوگوں کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں جو مرزا صاحب کی نبوت کو نہیں مانتے یا ان کی بیعت میں داخل نہیں ہیں، بلکہ پوری بشریت ہی ان کے ہاں مردود ہے جو انہیں مرزا صاحب کو مامور من اللہ اور آسمانی مبعوث نہیں مانتی۔ اب آپ دیکھیں کس قدر دوہرا معیار ہے اس جماعت کا اور اس قادیانیت کا، کہ بغیر کسی جھجک کے اعلانیہ پوری دنیا کی تکفیر کرنے کے بعد بھی پھر وہ یہ کہیں کہ جی نہیں، ہم تو کسی کی تکفیر نہیں کرتے، بلکہ MTA پہ جب بھی کوئی شخص پوچھتا ہے
کہ بھائی آپ لوگ غیر احمدیوں کو مسلمان نہیں مانتے، تو بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو مانتے ہیں۔ کیا آج کی قادیانیت نے مرزا غلام احمد صاحب کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، یا ان کے خلیفہ اول اور خلیفہ ثانی کی ان تصریحات سے برات کا اظہار کر دیا ہے؟ بلکہ قادیانیت کی اندھی تکفیر کی روش کے لیے یہ بھی ملاحظہ کریں، جریدہ فضل 11 اپریل 1925 میں جو منکرین مرزا کے بارے میں لکھا ہوا ہے وہ یاد رکھیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جہاں غیر احمدیوں کے لیے لفظ مسلمان کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد حسب پیشین گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسمی و رسمی ہوتی ہے، چونکہ ان کا نام مسلمان ہے، فرشتوں میں لکھا ہوا ہے، بس رسمی اور اسمی، کیونکہ آخر وہ نہ ہندو ہیں، نہ عیسائی ہیں، نہ بدھ ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں اور قرآن شریف پر عمل کے مدعی بھی ہیں، تو ہم انہیں اس نام سے پکاریں جس کا وہ اپنے آپ کو مستحق سمجھتے ہیں۔ اب دیکھو قرآن میں بھی تو یہودیوں کے لیے الذین ہادو آتا ہے اور عیسائیوں کے لیے نصارا، اور بعض اوقات عیسائی اور موسائی بھی کہہ لیا جاتا ہے، حالانکہ وہ لوگ ہدایت یافتہ نہیں، نہ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کے متبعین ہیں۔ تو پس ہم مسلمان کا لفظ یعنی جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے استعمال کرتے ہیں بلحاظ قوم ہے کہ یہ وہ قوم ہے جی، یہ نہیں ہے کہ وہ حقیقی طور پہ مسلمان ہیں، جیسے کہ نصارہ حقیقی طور پر عیسیٰ کے متبع نہیں، یہود حقیقی طور پہ موسیٰ کے متبع نہیں، ان کے متبعین تو مومنین مخلصین تھے۔ اسی طرح آج کے وہ مسلمان لوگ جو منکرین مرزا غلام احمد قادیانی ہیں، ان کو ہم صرف مسلمان نام کا اسمن اور رسمن کہتے ہیں، ورنہ حقیقتاً وہ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ جو ہم نے حوالہ جات پڑھے ہیں، اس سے یہ بات کھل کے ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اولاً کہ باپ اور بیٹا اور تمام قادیانیت کے زعماء غیر احمدی مسلمانوں کو مسلمان نہیں مانتے جب تک کہ وہ مرزا صاحب کی نبوت پر ایمان نہ لے آئیں۔ ثانیاً مرزا قادیانی کے ہاں اگر کسی شخص کو جو غیر احمدی ہے یعنی غیر قادیانی ہے مسلمان کہا بھی جائے تو یہ صرف عرف کے اعتبار سے ہے، عرف کے اعتبار سے، چونکہ لوگ انہیں مسلمان کہتے ہیں مگر واقعتاً وہ مسلمان نہیں ہیں۔ ثالثاً مسلمان امت پہ مسلمان کا اطلاق صرف اسمن اور رسمن ہے، حقیقتاً نہیں ہے۔ یہ ہے قادیانیت کی سبھی سے محبت کی حقیقت، بلکہ حق اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جماعت تمام انسانوں سے نفرت کرنے والی ہے سوائے مرزا صاحب کی بیعت کرنے والوں کے، اور تمام انسانوں کی تکفیر کرنے والی ہے سوائے ان لوگوں کے جو ان کے بھائی بند ہیں، جو ان کی طرح مرزا صاحب پہ ایمان لائے ہوئے ہیں اور ان کی امت میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو اس قدر حد درجے کی نفرت، اور خصوصاً مسلمان امت کے لیے مرزا بشیر احمد بن مرزا غلام احمد قادیانی کلمۃ الفصل
یہ روحانی خزائن کے اندر مندرج ہے۔ اور ریویو آف ریلیجنز کے صفحہ 201 میں یوں رقم تراز ہیں۔ اب آپ دیکھیں، لہذا یقینی اور قطعی طور پر یقینی ہے کہ اگر اس زمانہ کے یہودی صفت مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں پیدا کیے جاتے تو وہ آپ کے ساتھ بھی وہی سلوک کرتے جو انہوں نے اس زمانہ کے رسول یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ کیا، اور اگر وہ عیسیٰ اور موسیٰ کا زمانہ پاتے تو ان کا بھی اسی طرح انکار کرتے، کیونکہ مسیح موعود اللہ تعالیٰ کا ایک نور ہے، اور وہ آنکھ جو اس نور کو ہی نہیں دیکھ سکتی وہ اندھی ہے، کسی اور نور کو بھی نہیں دیکھ سکتی۔ حضرت مسیح موعود نے بھی اس اصل کو بیان فرمایا ہے، جیسا کہ مخالفوں کا ذکر کرتے ہوئے 40 صفحہ 23 پہ فرماتے ہیں، وہ ایسا شخص اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاتا تو آپ کو بھی نہ مانتا، اور اگر حضرت عیسیٰ کے زمانہ میں ہوتا تو ان کو بھی قبول نہ کرتا۔ پس مخالفین کا یہ دعویٰ کہ مسلمان ہیں، اب آپ دیکھیں ہم اس چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ مسلمان کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں، اور ہم اگر کبھی مسلمان کو مسلمان کہہ دیتے ہیں تو یہ ایک ان کا زبانی دعویٰ ہے۔ تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک سچی حقیقت جسے قبول کرنا ضروری ہے قادیانیت کے لیے، وہ یہ ہے کہ جب تک یہ جماعت اپنے علماء کی ان تصریحات کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے تو اس کا ہرگز یہ حق نہیں بنتا کہ وہ یہ کہے کہ محبت سبھی سے اور نفرت کسی سے بھی نہیں، بلکہ اسے اپنے بانی کی تعلیمات اور اس کے بیٹوں کی تصریحات کو، اور پھر ان کی وہ تصریحات جو انہوں نے اپنے والد محترم کی ہیں، ان کو یا تو ان سے علیحدگی کا اظہار کریں یا ان سے بیداری کا اظہار کریں، یا پھر یہ کہیں کہ یہ ہمارا کہنا سراسر غلط ہے، کیا محبت سبھی سے نفرت کسی سے نہیں، بلکہ یوں کہیں کہ محبت کسی سے نہیں نفرت سبھی سے۔ تو آج کی اس مجلس کا اسی پہ اختتام کرتے ہیں، اور باقی اور بھی چند مثالیں انشاءاللہ آئندہ مجالس میں پیش کریں گے اس قادیانی سلوگن کے بارے میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔